السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں عقیل افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو معزز صاحبان ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ کسی قسم کا شاید کوئی صلح ہو گئی ہے، کوئی راضی نامہ ہو گیا ہے، کوئی جو ہے ان کے درمیان پیچ اپ ہو گیا ہے، خود ہوا ہے، یہ کسی نے کروا دیا ہے۔ یہ سب وہ خبریں ہیں جو آج کل کہ جو ہے وہ ہم کہہ لیں کہ امپورٹنس حاصل کر چکی ہیں۔ وجہ یقینی طور پر یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ تقریباً گزشتہ 1-1.5 سال سے جو ہے وہ اس حوالے سے ریڈ لائن بنی ہوئی ہے کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں ان کی جانب سے بھی سپریم کورٹ کی طرح خطوط لکھے جا رہے تھے، چیف جسٹس کو خطوط لکھے جا رہے تھے، شکایات کی جا رہی تھی کہ جناب جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی اور اس سے پہلے جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف بھی مختلف شکایات کی گئیں۔ لیکن آج اس پر ہم بات جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہم کریں گے ذیشان صاحب سے۔ ذیشان جو ہیں ہائی کورٹس کے معاملے پر، اسپیشلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملے پر بہت زیادہ عبور رکھتے ہیں۔ ان سے ہم معلوم کریں گے کہ ذیشان ہمیں یہ بتائیے کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، لڑائی تو شروع ہوئی تھی جسٹس عامر فاروق صاحب سے، لیکن اس میں شدت آ گئی جب جسٹس سرفراز ڈوگر جو تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کر چیف جسٹس بن گئے۔ بہت ساری خبریں آئیں، پھر خبریں یہ بھی آئیں کہ جج صاحبان کی آپسی ناراضگیاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ آپس میں بیٹھ کر چائے بھی نہیں پیتے، آپس میں کوئی گفتگو بھی نہیں کرتے، ٹی روم میں اکٹھے بھی نہیں ہوتے۔ تو لیکن اب ایک عرصے کے بعد جو ہے تقریباً 1-1.5 مہینے سے یہ خبریں آنا شروع ہوئی ہیں کہ کچھ برف جو ہے وہ پگھلی ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ تھوڑا سا ذرا ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ میاں صاحب۔ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور یا سپریم کورٹ میں اصل جو لڑائی شروع ہوئی تھی وہ 26ویں ترمیم کے بعد تھی، اور پھر جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے سپریم کورٹ آ رہے تھے، ایلیویٹ ہو رہے تھے، تو جو باری تھی وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی تھی، یا اس کے ساتھ جو دوسرے نمبر پہ تھے وہ جسٹس میاں الحسن اورنگزیب صاحب تھے۔ اور وہ لڑائی وہاں پہ شروع ہو گئی کہ جب عامر فاروق صاحب کے آنے سے پہلے ہی 3 ججز کو 3 صوبوں سے لایا گیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے 15ویں نمبر کے جج تھے، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو 28ویں نمبر کے جج تھے، اور جسٹس محمد آصف بلوچستان ہائی کورٹ کے 11ویں نمبر کے جج تھے، اور ان کو بلکہ وہ ایڈیشنل جج تھے وہاں پہ، اور ان کو یہ لایا گیا یہاں پہ۔ اب جب یہ ججز کی ٹرانسفر ہو گئی تو جسٹس اس وقت چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ایک سینیارٹی جو ہے وہ طے کر دی، اور وہ سینیارٹی میں یہ تھا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب سینئر پیونی جج بن گئے، جسٹس محسن اختر کیانی 3 نمبر پہ چلے گئے۔ اور پھر چونکہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ آئے اور جسٹس میاں الحسن اورنگزیب بھی آئے، تو پہلے وہ چیف جسٹس بنے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، اور پھر وہ کمپلیٹ مکمل چیف جسٹس بنے تاحیات۔ یہ لڑائی بڑی جو ہے وہ تب سے شروع ہو گئی کہ جب ججز ٹرانسفر یہاں پہ ہوئے اور پھر ان کی سینیارٹی جو ہے وہ جب تبدیل کر دی گئی، اور اسی سینیارٹی کو 5 ججز نے یہاں سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا تھا، اور اس پہ آئینی بینچ نے پھر وہ کچھ ججمنٹ بھی دی، کچھ ہدایات بھی تھی، انسٹرکشن بھی تھی، اور پھر صدر کو واپس بھیجا، اور وہاں سے پھر چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو گئی۔ یہ لڑائی تھی سینیارٹی کے اوپر، چیف جسٹس کے اوپر، اور پھر اختیارات پہ اصل لڑائی تھی۔ اور پھر چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے کیا یہ کہ جو ایک پرانی ججز میں سے ایک بندہ جسٹس ارباب محمد طاہر، باقی 2 نئے ایڈیشنل ججز اسلام آباد کے جسٹس محمد اعظم خان، جسٹس انعام امین منہاس، اور 2 جو اس کے ساتھ ٹرانسفر، یہ ایک گروپ بن گیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اور جسٹس میڈم سمن، یہ دوسرا گروپ، اور ان دونوں کے شدید اختلافات تھے۔ جسٹس ڈوگر صاحب کے انتظامی اختیارات میں اس حد تک وہ گئے کہ انہوں نے آئینی جو بینچ کے سامنے کیسز تھے نا، کیسز 1.5 2 3 سالوں سے لگے کیسز، وہ وہاں سے بغیر کسی کنسنٹ کے اپنے پاس رکھ لیے یا دوسری ججز کو ٹرانسفر کر دیے۔ پھر جو کمیٹیوں میں ججز تھے، سینئر ججز، ان کو ہٹایا گیا، وہ کمیٹیاں ہی تبدیل کر دی۔ اس نہج تک یہ پہنچ گئے تھے، اور جو باقی ججز انہوں نے سپریم کورٹ میں ان کی نوٹیفیکیشن چیلنج کیا تھا، ان کی سینیارٹی چیلنج ہوئی تھی۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک کیس جب آیا بیچ میں، جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کیس،
جب یہ کیس آیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس محمد اعظم خان نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جوڈیشل ورک سے روکا، اور پھر اس کے بعد آل دو کہ سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ جو ہے وہ سیٹ اسائیڈ کیا۔ ان دوران ایک تیسری فریق نے، اب تیسرا فریق سپریم کورٹ نہیں ہے، تیسرا فریق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نہیں ہے، عدالتوں سے نہیں ہے، عدالتوں سے بالکل بھی نہیں ہے، تیسری فریق نے۔ اچھا کوئی یہ بھی سوچے تھوڑا سا کہ یار وہ تیسرا فریق کوئی اپارا تو نہیں ہے، موسٹ پروبیبلی یہ الزام آتا ہے، تو اپارا بھی نہیں ہے۔ اچھا، تیسرے فریق کے ذریعے ان دونوں گروپس کو پیغام پہنچایا گیا اور ان کو باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ ابھی بھی وقت ہے، یہ بیٹھ کے اپنے معاملات طے کرے، ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جو 5 ججز تھے ان کی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب سے ان کی چیمبر میں ملاقات ہوئی، اور وہاں پہ جو موجود بندے تھے انہوں نے یہ بتایا کہ یار اس دن جو ملاقات ہوئی نا، ایسی زبردست ملاقات، ایسی خوشگوار ملاقات، اور ایسی اونچے کہکے اور ایسی مسکراہٹیں بکیرتے ہوئے ایک دوسرے کے چہروں پہ نظر آئے کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ان کی کوئی اختلاف بھی چل رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ تو کوئی جو ہے وہ کوئی نئے بیٹھے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پرانے دوست مل گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے ٹی روم میں یہ جو ہے نا چیمبر میں گئے تھے، اور اصل میں یہ مین جو چیزیں وہاں تھی۔ اچھا پھر اس کے بعد انٹرسٹنگ بات، میں گیا چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی کورٹ سے نکلتے ان کی سیکرٹری کے آفس جانا تھا، ایک چیز کنفرم کرنی تھی، تو مجھے روکا گیا دروازے پہ۔ میں تھوڑی دیر کے لیے روکا، اور پھر جیسے اب یہ دروازہ، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں لیکن دروازہ کھول کے ایک بندہ نکل رہا ہے اندر سے، جو ایریا ہے اس طرح سیکرٹری آفس کی طرف، تو وہاں پہ میں نے دیکھا تو جسٹس جہانگیری صاحب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز، یہ 2 ججز چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی چیمبر سے نکل گئے، اور یہ بیک راستہ ہے اس سے اپنی چیمبر میں نیچے جا رہے تھے لیفٹ میں۔ تو میں نے پھر ویسے پوچھا بھی کہ یار یہ کیا چکر ہے، تو کہا یہ آئے تھے تو چائے شائے پیا اور تھوڑا ٹائم بھی گزرا تو ابھی واپس جا رہے ہیں۔ اس کے بعد یاد ہوگا آپ کو ایک ناروے کے ایک جج صاحب آئے تھے، احمد حسن صاحب، وہ سپریم کورٹ بھی آئے تھے اور وہ ڈسٹرکٹ کورٹس بھی گئے تھے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی جب انہوں نے کل آنا ہے تو آج چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی دفتر سے تمام ججز کو باقاعدہ خصوصی انویٹیشن بھیجے گئے اور سب کو مدعو کیا کہ کل ہمارے مہمان نے آنا ہے، آپ لوگوں نے آنا ہے۔ پھر جب جس دن انہوں نے 10 ساڑھے 10 بجے جانا تھا تو کیانی صاحب نے اپنا بینچ جو ہے وہ جلدی ختم کروایا، کیانی صاحب چلے گئے، جسٹس جہانگیری صاحب بھی چلے گئے اپنے مہمان سے حاضری کے لیے۔ چونکہ جسٹس بابر ستارہ اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق اس لیے نہیں گئے کیونکہ وہ ایک ٹیکس میٹر کی ان کی خصوصی ڈویژن بینچ بنا ہوا ہے تو اسی میں لگے تھے اور وہ نہیں گئے، اور میڈم سمن بھی کسی امپورٹنٹ کیس کی وجہ سے وہ نہیں جائیں، لیکن یہ ججز گئے۔ اب اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ان کی کوشش ہے کہ برف پگھلے، اور اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے جب جہانگیری صاحب کی ڈگری کا کیس جو ہے وہ سن رہے تھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مین کیس فکس ابھی تک نہیں ہوا، 21 کو ہونا تھا، 21 کو ہونا تھا، نہیں ہوا، ایک سی ایم کو فکس کیا گیا، اور سی ایم کے لیے پہلے خود بینچ تبدیل کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اور جب جج صاحب کو بٹھائے دوسرے جج کو جسٹس خادم حسین سومرو، تو انہوں نے کیس سننے سے معذرت کے لیے انہوں نے ریکیوز کیا، انہوں نے کہا میں نہیں سن سکتا۔ اور پھر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت بھی انہوں نے کہا میں نہیں سن سکتا، اور آج ایک اور کیس خادم حسین سومرو کے پاس لگا ہوا تھا، ایک وکیل ہے آپ جانتے ہوں گے افتخار چودھری کی پارٹی کی وکیل تھی، پھر پی ٹی آئی میں بھی کلثوم خالق ان کا نام ہے، جسٹس سمن رفعت امتیاز نے ان کے خلاف کوئی کارروائی، ان کا لائسنس جو ہے وہ بار کونسل کو بھیجا تھا تو اس نے اس کے خلاف کانٹیمپٹ کی پٹیشن دائر کی تھی۔ اب جب آج اس پہ ہیئرنگ ہو رہی تھی تو جسٹس خادم حسین سومرو صاحب نے کہا کہ ایک جج دوسری جج کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا، توہین عدالت بھی نہیں سن سکتا، کوئی کام سے نہیں روک سکتا، پوری کہانی جو انہوں نے بتایا، تو اس پہ میڈم نے کہا کہ وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اسی پہ بھی جسٹس خادم حسین سومرو نے کہا سپریم کورٹ وہ فیصلہ اڑا چکے۔ تو یہ جو کچھ چیزیں ہیں جو کہ ابھی جہانگیری صاحب کا کیس الن کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ قانون کے مطابق کیس کو دیکھ لیں، یہ نہیں کہا کہ آپ بالکل نہ سنیں،
لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیس ابھی فکس نہیں ہو رہا، یا کبھی بینچ ٹوٹ رہا ہے، یا کبھی بینچ میں جج بیٹھ کے وہ کہتے ہیں میں نہیں سن سکتا. یہ تمام ایک اس پلان کا حصہ ہے جو ججز واپس آ گئے ہیں، وہ واپس بیٹھ رہے ہیں اور ان کی جو ایک اختلافات تھے ان کو دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی. ان تمام چیزوں میں ان ساری باتوں کو اگر ہم کنکلوڈ کریں، سم اپ کریں، تو اس میں جو دو گروپس آپ نے بتائے ہیں، تو اس میں پھر الٹیمیٹلی سرنڈر کس نے کیا؟ آیا جسٹس محسن اختر کیانی جو تھے وہ کچھ بیک فوٹ پر گئے، یا آیا چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ سرنڈر کیا کہ بھائی چلو یہ چیزیں میں واپس کر دیتا ہوں، یہ کمیٹیاں بنا دیتا ہوں؟ کوئی ایسی انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ ابھی تک جو ان کی گیٹ ٹوگیدر جتنی بھی ہوئی ہے اس میں یہ نارمل گپ شپ ہو رہے ہیں. کچھ چیزوں کا جو ہے وہ پہلی یہ تھا کہ یہ جو باقی ججز تھے، یہ کوئی آرڈر کرتا تھا نا تو اگلے دن کیس اٹھا کے کسی اور بینچ میں چلا جاتا تھا. آج بھی محسن کیانی صاحب نے چیئرمین سی ڈی اے کو بلایا. ہاں، بلکہ ابھی کل نہیں پرسوں آئی جی کو اور ڈی جی ایف آئی اے کو بلایا، آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ رپورٹس بھیجنے کا بھی کہا. تو اس معاملے میں پھر یہ چیزیں ہو رہی ہے کہ اب ان بینچز سے کیسز واپس نہیں لیے جا رہے. اب جو کمیٹیوں کی حد تک بات ہے تو کمیٹیوں میں ابھی فی الحال انہوں نے یہ جو پرانے ججز ہیں انہوں نے ابھی خود اس کمیٹیوں کو نہ چھیڑنے کا کہا ہے کہ فی الحال اس کو ایسے ہی رہنے دیں، تھوڑے سے معاملات کو ذرا ٹائم، دونوں طرف ٹائم چاہیے، کیونکہ یہ جو تلخیاں تھیں نا اس کو تھوڑا سا دور کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال آپ کی باتوں سے لگ یوں رہا ہے کہ جیسے ججز کے درمیان کچھ اعتماد بحال ہوا ہے. جی، اس میں صرف ایک مسئلہ آ گیا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک جج صاحب ہے جو وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ویسالی صنم والا جو وہ یاد آتا ہے کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ تقریباً وہ کہتا ہے کہ کھڈے لائن میں نہیں کہوں گا لیکن ادھر ہی لگ گئے. اور انہوں نے ایک دفعہ شکوہ بھی کیا کہ یار میں تو، چونکہ جب یہ پہلے یہ 6 ججز تھے، پھر وہ ایک جج صاحب جو ہے وہ دوسری گروپ میں چلے گئے تھے، یہ 5 رہ گئے. اب جو دوسرے میں گئے تو انہوں نے اس کو بالکل اندر نہیں کیا اپنے ساتھ. وہ یہ ڈاؤٹ کر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی انٹرنل بات ہے یہ ان کو نہ پہنچائے، یہ ان کا نہ بندہ ہو. اور جو ان سے گیا ہے، یہ جو 5 ججز کے گروپ سے گیا ہے، انہوں نے کہا یہ ہمارے ساتھ دغا کر گئے. تو اس جج صاحب کے ساتھ سامنے نہ کوئی کیسز بھی نہیں لگ رہے تھے. پھر انہوں نے شکوہ بھی کیا کہ دیکھیں میں تو آپ لوگوں کی سائڈ پہ تھا، چیف جسٹس ہے اور میرے سامنے جو ہے کوئی کیس بھی نہیں لگ رہا. تو پھر چیف جسٹس نے 2-3 کیسز لگوا دیے کیونکہ وہ جج صاحب کو تھوڑا سا میڈیا کا شوق ہے. انہوں نے وہ کیس لگوایا جو ایک محب وطن شہری آیا اور انہوں نے کہا عمران اور بشرا کی الگ میں ملاقات کروائے. تو اس میں ظاہر ہے میڈیا انوالو تھی، یا یوٹیوب سوشل میڈیا، تو وہ کیس ان کے سامنے لگوایا اور اس پہ نوٹس کر دیا. پھر عمران خان کے ٹویٹر کا کیس آیا، اس پہ ان کے سامنے رکھا. اور پھر سہیل افریدی کا کیس آیا جب انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی درخواست کی، وہ بھی اسی جج صاحب کے سامنے لگا کے انہوں نے نوٹس کیا اور پھر وہ کیس واپس لے لیا گیا. تو ایک ہی جج صاحب ہے جو اب نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اور باقی جو ہے وہ معاملات تقریباً آہستہ آہستہ سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. بہرحال بڑی اچھی بات ہے جناب کہ معاملات سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. یقینی طور پر عدالتوں کو مضبوط ہونے کے لیے لازمی ہے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ آپس میں اتفاق کریں. آخر میں صرف چھوٹی سی بات کروں گا، صحافی مطیع اللہ جان کی بریت کی درخواست جو تھی اسے آج مسترد کرنے کے حوالے سے جو فیصلہ تھا وہ سامنے آیا ہے، اور اس میں جج صاحب نے کہا ہے کہ جناب صحافی مطیع اللہ کے خلاف جو گواہیاں اور جو شہادتیں ہیں، خاص طور پر منشیات کو کے لے جانے کے حوالے سے، پولیس سے اسلحہ چھیننے کے حوالے سے، ان کو یکسر مسترد نہیں کیا جا سکتا. ہم سب جانتے ہیں کہ صحافی مطیع اللہ جان کی نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے کسی خبر سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے کسی تجزیے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن صحافیوں کو اس انداز میں جو ہے وہ سزا پہنچانا یا اس انداز سے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنا جس پر کوئی بھی اس کو تسلیم نہ کرے، یہ جو چیز ہے اس کو ہم یکسر طور پر جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتے. اس کو بالکل اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. آج کے اس ولاگ میں اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے گا. چینل کو لائک، سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.